اور اس وقت ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کا ایک انٹرویو نشر ہوا تھا کہ بھارت کے فلاں شہر جو ہیں وہ ہمارے نشانے پر ہیں اور بھارت اس طرح اڑ جائے گا، تحلیل ہو جائے گا جیسے روئی کے گال اڑتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز جب سامنے آئی تھی تو تب انڈیا نے اس وقت اپنے عزائم واپس لیے تھے۔ اور اب بھی بھٹی صاحب، انڈیا کے ساتھ دو اور ملک تھے جو راجستھان سے پلان کر رہے تھے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ بھاولپور اور کراچی یہ دو شہر تھے، ہٹ کرنا تھا انہوں نے اور ان شہروں کو نشانہ بنانا تھا، اور SU-30 اور ایئر ٹو ایئر میزائل بھی ان کے پلاننگ میں تھا کہ ایئر ٹو ایئر سٹرائک بھی کی جائے۔ یہ ساری انفارمیشن جب جو آپ نے بتایا اس کو مزید میں بیان کر دوں کہ جب پاکستان کو SU-30 جہاز ہے ڈیفینیٹلی، اور یہ چیزیں جب پاکستان کے علم میں آئیں، پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی نے، ISI نے یہ انڈین سائٹس کو انفارم کیا باقاعدہ طور پہ کہ یہ آپ کی پلاننگ ہے، یہ ہمارے پاس معلومات ہیں، یہ آپ پلان کر رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا جواب اس سے کہیں زیادہ سخت ہوگا۔ اور پاکستان نے پھر دوست ممالک کو بھی انفارم کیا، جس کے بعد یہ ڈیفیوز ہوا۔ تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور اب جو انڈیا میں بھٹی صاحب مودی کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو کچھ شارٹس بھی سنواؤں گا۔ دیکھیں صابر صاحب، بھارت نے، انڈیا نے، مودی سرکار نے خصوصاً پاکستان کو جو کمزور کرنے کی سازش کی، جو دہشت گرد ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، جو اپنے دیگر دو ساتھی ممالک کے مل کے ساتھ پاکستان کو اللہ بادشاہ کا نظام دیکھیں کہ ہماری فوج الرٹ تھی، وہ ایک ایک چپے کی زمین کی حفاظت کے لیے نہ صرف آگاہ تھی بلکہ کہاں انہوں نے انڈیا کو جوابی کارروائی کرنی ہے، بھارت پر کرنی ہے، اس کے پر بھی ان کا ہوم ورک مکمل تھا۔ بھارت مس انڈرسٹینڈنگ کر گیا اپنے ساتھی ملک دوستوں کی سازش پر، اور اس نے اٹیک کر دیا ایک بے جان درخت پر۔ جب اگلے دن اس کو پتا چلا کہ پاکستان کو ہاتھ لگا رہے تھے، سخت نقصان ہوگا، آپ کا کیا مطلب ہے پاکستان نے جو اپنی ایئر بیسز بند کی تھی وہ کسی چڑیا یا پرندے کے ٹکرانے سے کی تھی؟ ہمیں خدشہ تھا کہ ہمارے مسافر طیاروں کو بھی، کیونکہ بھارت دہشت کی علامت ہو چکا ہے، دنیا کے لیے نہیں، خود مودی اپنے بھارت کے لیے خطرہ بن چکا ہے، اور اس کا وجود بھارت کو ختم کرنے کے در پر آ گیا۔ اور پاک فوج ان کی اسٹریٹجی کے مطابق جب وہ ناکام ہوئے، ان کے دیگر ممالک ناکام ہوئے، اس وجہ سے پھر انہوں نے جھوٹ کے پراپوگنڈے کا سہارا لیا کہ ہم نے F-16 استعمال کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ جب وہ چیزیں آہستہ آہستہ پوری انٹرنیشنل میڈیا نے بھارت کو ان کا کالا چہرہ دکھایا، تو اس کے بعد اب ان کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں کہ اپنے جھوٹ کو سچ کیسے ثابت کرے، کیونکہ پاک فوج سے مقابلہ کرنا شاید ان کے اختیار میں نہیں۔ بڑکے مارنا، گیدڑ بگیاں دینا تو دے سکتے ہیں، لیکن عملی طور پر نہیں کر سکتے۔ جب انہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ پاکستان نے ان کی تنصیبات ان کے نشانے پر ہے اور مودی سرکار کو بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی، تو اب وہ صرف پروپیگنڈا وار پہ آ گئے ہیں اور کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ سکور برابر کرنے کے لیے کوئی ناکام حملہ کرنے کی خواہش رکھ رہے ہیں۔ بھٹی صاحب، اب وہ ناکام حملہ شاید اپنے ایئر سٹرائک تو نہ کریں، لیکن ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک اور پلان کر رہے ہیں وہ جو انٹیلیجنس انفارمیشنز ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان میں اب ان کے جو ہیں اڈے انڈیا کے، وہ اب وہاں پہ حرکتیں اور وہاں پہ راڈار پہ جو کچھ آ رہا ہے، ہیومن انٹیلیجنس بھی آ رہی ہے، وہاں پہ وہ ذرا ایکٹیو ہوئے ہیں کہ پاکستان پہ کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، ٹیررسٹ اٹیک کیا جائے، جیسے کراچی ہمارے میران ایئر بیس پہ کیا تھا، کامرا میں ہوا تھا، APS میں ہوا تھا۔ اس طرح کا کوئی وہ پلان کر رہے ہیں کہ اب اس طرح کی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، دہشت گردی کی کارروائی کی جائے، اب اس طریقے سے پروکسی وار کے ذریعے، نان سٹیٹ ایکٹر کے ذریعے یہ کام کیا جائے۔ اب یہ ہے صابر صاحب، گستاخی میں آپ روکوں گا، ایک کراچی اور دوسرا بلوچستان کے ذریعے افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے کوئی بڑی گمگیر سازش کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس کا میری اطلاع کے مطابق پاکستان انٹیلیجنس
کی جو ایجنسیاں ہیں وہ آگاہ ہیں اور اس کو کاؤنٹر چیک کرنے کے لیے وہ دن رات بلوچستان پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، اور بھارت جہاں جہاں سے پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھ سکتا ہے ان پر ہماری فوج ہائی الرٹ ہے، اور میرا خیال ہے اگر انہوں نے کوشش کی تو جو پہلے 2 جہاز مار گئے تھے اس سے 10 گنا زیادہ عبرتناک شکست ہوگی بھارت کو انشاءاللہ۔